تو ثعلبہ بن ابو حاتب غریب تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے مالدار بنا دے، مالدار کر دے۔ حضور خاموش رہے، کہا کہ جو ہے اے ثعلبہ اس پہ شکر کر۔ وہ چلا گیا۔ پھر دوسرے دن آیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ حضور نے فرمایا جو تھوڑا ہے اس پہ شکر ادا کر۔ پھر چلا گیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے مالدار کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی، اس کے لیے دعا فرمائی اس کے کہنے پر، اور حضور اس کو بار بار فرماتے رہے کہ جو تھوڑا اس پہ شکر ادا کر، اس زیادہ سے بہتر ہے کہ جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے، اس تھوڑے پہ شکر ادا کر۔ لیکن وہ با اصرار بار بار اصرار کرتا رہا۔ حضور علیہ السلام نے دعا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دی، مال بڑھنے لگا۔ ایک دو بکریاں تھیں، بکریاں زیادہ ہو گئی، جانوروں کی ریل پیل ہو گئی، مویشی بڑھنے لگے۔ جہاں وہ روزانہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تھا، مال کی کثرت کی وجہ سے، مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اس نے آنا چھوڑ دیا، اس کا آنا کم ہو گیا۔ پہلے 5 نمازوں میں آتا تھا، اب 3 نمازوں میں آنے لگا۔ پھر کچھ دنوں بعد صرف 2 نمازیں رہ گئیں، یہاں تک کہ اس کے لیے مدینے میں رہنا یہ دشوار ہو گیا کہ مدینے میں چھوٹا علاقہ میں اپنے مال مویشی کہاں لے کے جاؤں۔ اس نے مدینے سے دور، شہر سے باہر اپنا ڈیرا لگا لیا، مدینے سے دور چلا گیا، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا 2 ہجری۔ حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ کے عاملوں پر، زکوٰۃ وصول کرنے والوں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر فرمایا۔ جو عاملین زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کو ان کا نگران بنایا اور عاملوں کو بھیجا کہ زکوٰۃ وصول کر کر آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثعلبہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا ہے ثعلبہ، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا، پہلے 2-4 بکریاں تھیں، اب اتنی ہیں کہ تو مدینے سے باہر آ کر رہ رہا ہے، تیرے جانور مدینے میں نہیں سما پا رہے۔ زکوٰۃ کا حکم، حضور نے 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ مقرر فرمائی، 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ثعلبہ کو بتایا، اور جب آپ نے اس کے مال کو دیکھا تو کئی ہزار بکریاں اس کی صرف زکوٰۃ میں بنی۔ 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ مقرر فرمائی سرکار۔ اس کے مال پر جب زکوٰۃ مقرر ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ نے حساب کیا تو ہزاروں بکریاں مال زکوٰۃ میں اس پر دینا لازم تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ میری ہزاروں بکریاں چلی جائیں گی اور ایسی مفت میں چلی جائیں گی، اس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور کہا یہ تو ٹیکس ہے، اور پھر اپنی بات پر نادم ہوا اور پھر کہنے لگا کہ حضور کو کہنا میں خود دینے کے لیے حاضر ہوں، میں خود پہنچانے کے لیے حاضر ہوں گا۔ جو 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ روپے، اب بندہ سوچے 2.5 لاکھ روپے ایسی چلے جائیں گے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ مال کتنا بڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ اتنی ہزاروں بکریاں میں زکوٰۃ میں دے دوں، یہ نہیں سوچا ملا کس کی دعا کے صدقے میں تھا، کہاں وہ غریب محتاج تھا اور کہاں آج مدینے سے باہر آ کر اتنے مویشی بڑھ گئے کہ مدینے میں جگہ ہی نہیں اس کے مال مویشی کی، اتنے جانور، مدینے سے باہر جا کر رہنا پڑا۔ تو وہ یہ بھول گیا کہ ملا کن کی دعاؤں کے صدقے میں تھا، یہ برکت کہاں سے ملی، کیسے ملی۔ اس نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا اور انکار کر دیا، لیکن اپنی بات کو کور کرنے کے لیے اس نے کہا کہ حضور سے کہنا میں آؤں گا ابو ہریرہ، میں حضور کی بارگاہ میں خود لے کر حاضر ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے تمام لوگوں سے اموال زکوٰۃ وصول کیے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا ثعلبہ کا کیا ہوا، ثعلبہ کا مال کہاں ہے، اس کا کیا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ، اس نے انکار کر، لیکن پھر اس نے کہا کہ میں خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، ایک ٹھنڈی سرد آہ بھری اور فرمایا آہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ثعلبہ اپنے مال مویشی لے کر جو زکوٰۃ مقرر ہوئی تھی اس کے مال میں، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے رسول اللہ یہ مال زکوٰۃ ہے، اس کو قبول فرما۔ چرچا ہو گیا صحابہ کرام میں، جب سرکار نے یہ فرمایا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا تو لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا، اللہ کے نبی نے اس کے مال کو قبول نہیں فرمایا۔ وہ اپنی شرم مٹانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کو قبول نہیں فرمایا اور کہا کہ تیرا مال نہیں چاہیے، واپس لے جا۔ حضور نے چہرہ موڑ لیا، وہ ادھر سے آیا، یا رسول اللہ میرا مال قبول فرمائے۔ سرکار نے انکار کر دیا اور کہا کہ تو جا، یہاں تک کہ مدینے میں قحط پڑ گیا، پانی کو لوگ ترس گئے، سارا غلہ ختم ہو گیا۔ حضور نے حضرت بلال حبشی کو بھی حکم دے دیا کہ تو بھی کچھ لا،
بھلے کھجور کے برابر کچھ لا، اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ حضرت بلال حبشی کو بھی سرکار نے حکم دیا، لیکن یہاں ثعلبہ کا مال پھیلا ہوا ہے اور ریل پیل اور لائنیں لگی ہوئی ہیں جانوروں کی، سرکار نے اس کے مال کو قبول نہیں فرمایا اور کہا تیرا مال قبول نہیں ہے، تو نکل جا۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال قبول نہیں فرمایا، وہ چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، آپ نے لوگوں کو بھیجا عاملین کو مال زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اب کی بار ثعلبہ خود آیا مال لے کر۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جس کے مال کو میرے محبوب نے قبول نہیں فرمایا میں بھی نہیں کروں گا، میں بھی قبول نہیں کر سکتا، تو نکل جا۔ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، فاروق اعظم کا دور آیا، ثعلبہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور میرا مال قبول کر لیں، میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا جس کا مال نبی پاک نے اور صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا اس کا مال میں بھی قبول نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس کا مال میرے نبی نے قبول نہیں کیا عمر اس کا مال کیسے لے سکتا ہے؟ آپ نے بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ عثمان غنی کا دور آیا، عثمان غنی کی بارگاہ میں بھی یہ مال لے کر آیا، آپ نے بھی قبول نہیں فرمایا، اور پھر یہ عثمان غنی کے دور میں مرا۔ صحابہ کرام کو بڑا رنج ہوا کہ وہ توبہ کر رہا ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جا رہی، تو بتایا گیا کہ اس کی توبہ صرف اس لیے تھی کہ لوگ اس کو برا نہ کہیں، سچے دل سے توبہ نہیں تھی۔ اس نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا اور زکوٰۃ کو اس نے برا جانا، اللہ کے حکم کو برا جانا۔ اب یہ اپنا مال لے کر آتا رہا لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ ایسی تجارت کس کام کی کہ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے ہی دور کر دے۔